جب ملے مٹی کے ذرے اینٹ بن جاتے ہیں وہ اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر سے ایک مرتبہ خوشگوار پریوار پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ پچھلے ایپیسوڈز کو آپ نے پسند کیا ہوگا، آپ سن بھی رہے ہوں گے، دوسروں کو سنا بھی رہے ہوں گے، خود بھی دیکھ رہے ہوں گے، دوسروں کو دکھا بھی رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس بھی آپ کرتے رہیے، فیڈ بیکس بھی دیتے رہیے، تاکہ آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی ایسی بات ہو کہ جو آج ہماری سوسائٹی کا ایک برننگ ایسا ایشو ہے کہ جو ہمارے پریوار کی خوشگواری کو وہ کم کر دیتا ہے یا اسے ختم کر دیتا ہے، آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پاسبل ہوا تو ہم آپ کے فیڈ بیک کے بعد ہم اس ٹاپک کو اپنے پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ خوشگوار پریوار کو کیسے خوشگوار رکھا جا سکتا ہے، اگر اس پر توجہ نہ دی جائے تو یاد رکھیے گا کہ ایک ہنستا بستا گھر یہ اجڑ سکتا ہے اور لڑائیاں پیدا ہو سکتی ہیں، فتنے اور فساد وہاں پر جنم لے سکتے ہیں۔ اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم مل کر اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میں آپ کو فضیلت بھی سناتا ہوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر روز جمعہ 80 مرتبہ یعنی 80 ٹائمز درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال 80 ایئرز کے گناہ معاف فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آپس میں ایک دوسرے پر شک کرنا۔ جی، اگر اس پر آپ غور کریں گے نا تو کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بعض اوقات ایسی رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں اور دل کے اندر ایسے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم سامنے والے پر نہ کیمرہ نہیں بلکہ مائکروسکوپ لگا کر نظر رکھتے ہیں۔ ہاں، اب آپ غور کریں کہ اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ کسی نے جو ہے نا آپ کے ساتھ اتنا آپ کو واچ کیا ہو، آپ کو وہ دیکھتا رہا ہو، اور کبھی آپ کو بتائے کہ بھائی آپ ایسے کر رہے تھے، آپ ایسے کر رہے تھے، آپ ایسے کر رہے تھے، تو شاید کبھی کبھی آپ نا پرسنل ابھی کسی دوست کے ساتھ یا اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ، یا اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے بچوں کی امی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے نا آپ نے کبھی یہ ڈسکس کی ہو کہ میرے بارے میں فلاں فلاں جو ہے نا اتنی نظر رکھتا ہے۔ چلے کسی نے غلطی کی، وہ آپ کے اوپر شک کر رہا ہے، لیکن آپ اپوزٹ میں اس کا کیا ری ایکشن دے رہے ہو؟ کیا آپ بھی یہ ری ایکشن دے رہے ہو کہ چلے وہ اگر مجھ پر جو ہے نا نظریں جمائے ہوئے ہے، وہ مجھے واچ کر رہا ہے، تو کیا میں بھی اس پر اب نظریں جمائے ہوئے بیٹھا ہوں؟ تو غور کرنے والی بات ہے۔ بہرحال یہ مزاج میں شک پیدا ہو جانا، جسے شک کی مزاج کہتے ہیں، اگر یہ ہمارے اندر آ جائے تو یاد رکھیے گا کہ شکی مزاج جس کے اندر ہوتا ہے نا، تو پھر اس کا ہنستا بستا گھر یہ ویران ہو سکتا ہے۔ ہاں، رشتہ داریاں ٹوٹ سکتی ہیں، دوستیاں ٹوٹ سکتی ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر آگے بڑھ کر اگر میں کہوں تو فتنہ فساد اس کی وجہ سے جنم لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں ہماری کیا رہنمائی اس بارے میں کی ہے، آئیے اس سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی طرف ہم بڑھیں گے کہ ہمارا رب قرآن کریم میں
پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بہت گمانوں سے بچو۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی سے بدگمانی کی، بے شک اس نے اپنے رب سے بدگمانی کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ بہت گمانوں سے بچو۔ میرے پیارے ناظرین، آج میں خاص ایک رشتے کو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ اس میں بنے رہیے، کنٹینیو آپ سنتے رہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ اس رشتے کی اگر آج ہم بات کریں گے نا، تو آج یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا برننگ ایشو ہے۔ پتہ نہیں ایک عجیب سی لائف لوگوں کی گزر رہی ہے، اور جو اس وقت مجھے بڑی عمر والے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں بیٹھ کر اگر دیکھ رہے ہیں، تو جو ماں باپ بن چکے ہیں، جن کے بچوں کے نکاح ہو چکے ہیں، شاید وہ اس بات کو لے کر اور زیادہ ٹینشن میں ہوں گے، اور ان کو اس بات کا یقیناً تجربہ ہوگا کہ جس رشتے کا اب میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے گا کہ معاشرے کا ہر فرد کسی نہ کسی رشتے کی وجہ سے آپس میں ایک تعلق قائم کیے ہوئے ہے، اس کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن آج میں بات کروں گا شوہر اور بیوی کے رشتے کے متعلق۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک میں یا کسی ایک کے ساتھ ساتھ یا دونوں میں اگر مزاج میں شک اگر پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر ان دونوں کی زندگی تو اجڑتی ہی اجڑتی ہے، لیکن ان کے ساتھ رہنے والے، بسنے والے یا ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے رشتے ہوتے ہیں، بالخصوص قریبی رشتے، وہ سارے کے سارے اس آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی دوست بھی پریشان ہوتے ہیں، ماں باپ تو ہیں ہی، اسی طرح شوہر بیوی کے درمیان اگر شک کا مزاج اگر ایک دوسرے کے اوپر ہو جائے، تو اگر اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو اولاد بھی پریشان ہوتی ہے، آپ کے بھائی بہن پریشان ہو جاتے ہیں، گھر کے دیگر عزیز و اقربا پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ روزانہ کیا ہے، کیوں آپ ایک دوسرے پر وہ اعتماد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ حالانکہ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ اعتماد کے ساتھ ہی قائم رہتا ہے۔ اگر ایک دوسرے پر اگر ہم شک کرنے لگیں تو آپ بتائیے کہ زندگی کی یہ گاڑی کیسے چل پائے گی؟ ہم کیسے اس گاڑی میں بیٹھ کر دوڑ پائیں گے؟ اور کہا یہ بھی گیا ہے نا کہ شوہر اور بیوی ایک گاڑی کے یہ دو پہیے ہیں، اگر دونوں پہیوں میں سے ایک بھی اگر خراب ہو جائے تو گاڑی چلنے کے قابل نہیں رہتی۔ آپ کی گاڑی میں آپ کی اولاد سوار ہے، اگر آپ کی گاڑی پنکچر ہو جائے، ایک ٹائر ہی اگر اس میں سے نکل جائے، آپ کو لگتا ہے آپ کی اولاد کا بھلا کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اولاد کا فیوچر اس طرح سے برائٹ ہو رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اولاد بھی وہ ترقی کی طرف بڑھے گی؟ آپ کو یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کے اس طرح کرنے سے آپ کی اولاد کے اندر اخلاق پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایک کامن سینس کی بات ہے۔ پھر ہم آپس میں شوہر اور بیوی کے درمیان یہ اس طرح کا معاملہ کیوں ہے؟ کبھی کبھی شک کی وجہ جو ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے بدگمانی۔ ہاں، اگر بندہ بدگمانی میں اگر مبتلا ہو جائے تو شوہر بیوی پر شک کر رہا ہے اور بیوی اپنے شوہر پر شک کر رہی ہے۔ اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ میں کچھ ایگزامپلس انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ FGN چینل کے ناظرین، اب آئیے میں آپ کو وہ کچھ ایگزامپلس کی طرف لے کر جا رہا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیں یہ دیکھنے کو سننے کو مل رہی ہوتی ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا یا آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ آپ کے گھر میں بھی کبھی نہ کبھی اس طرح کی کوئی باتیں ہوئی ہوں گی۔ اور یہ تو شوہر اور بیوی کی روٹین لائف میں میکزیمم الٹرنیٹ ڈیز میں یا ویکلی ونس اس طرح کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور آپس میں کسی نہ کسی بات پر اختلاف ہوتا ہے۔ اب جیسے آپ گھر میں اس وقت بیٹھے ہیں اور آپ کے شوہر نے آپ کو کہا کہ کھانے میں یہ ڈش بنانی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے ابھی یہ بنانا ہے کیونکہ آپ کے لیے یہ ایزی ہو رہا ہے، تو یہاں پر بھی اختلاف ہو گیا دونوں میں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک پلیٹ فارم پر آپ دونوں آ جاتے ہیں اور آ کر کے پھر وہ ڈش بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے اسکول میں بچوں کا ایڈمیشن کروانا ہے تو بچوں کی امی کہہ رہی ہوتی ہے، بچوں کی ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے، اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے۔ اب یہ
اس طرح کا کچھ نہ کچھ اختلاف تو یہ ہر آئے دن یا الٹرنیٹ ڈیز میں یا ویکلی ونس یا ویک میں جو ہے نا 2 مرتبہ اس طرح کچھ نہ کچھ یہ اوپر نیچے، کبھی چھوٹی باتوں میں تو کبھی بڑی باتوں میں اس طرح اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپس میں دونوں لڑنا شروع کر دیں، آپس میں دونوں جو ہے نا رنجشیں بنانا شروع کر دیں، آپس میں دونوں دوریاں پیدا کرنا یہ شروع کر دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، بلکہ اختلاف تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر ایک کی اپنی اپنی ذہنیت ہوتی ہے۔ آپ کو ابھی نیند آ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ مجھے نہیں آ رہی، میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بول رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ کو سنتے سنتے کبھی کسی کو جھونکا بھی آ رہا ہو، تو اب یہ کہیں کہ بھائی مجھے نیند آ رہی تو سامنے والے کو بھی آنی چاہیے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی طبیعت الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی کو میٹھا پسند ہے تو کسی کو تیکھا پسند ہے، کسی کو پھیکا پسند ہے تو کسی کو جو ہے نا نمکین پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے تو کسی کو کچھ پسند ہے۔ لباس کی بات کی جائے تو کسی کا کچھ فیوریٹ کلر ہوتا ہے تو اس کا وہ پسندیدہ ہے نا، تو آپ کا کوئی پسندیدہ اور کلر ہوگا۔ تو اسی طرح لائف کے اندر یہ اختلافات ہر ایک کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس اختلاف کو جو ہے نا وہ بڑھاوا نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ اختلاف کو بڑھاوا دیتے اگر چلے جائیں گے تو پھر مزاج کے اندر نا شک بھی پیدا ہوتا ہے، شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں، بدگمانی بھی پیدا ہوتی ہے، اور پھر ایک دوسرے میں جو محبت قائم رہنی چاہیے وہ محبت قائم نہیں رہتی۔ پھر یہ بات بڑھتے بڑھتے پتہ ہے کہاں تک پہنچتی ہے؟ آپ تھوڑا سا غور کیجئے، جی کہاں تک پہنچتی ہے بتاؤں آپ کو؟ آپ کو غور کرنا پڑے گا اس بات پر کہ یہ بات وہاں تک پہنچتی ہے کہ شوہر کے سامنے اس کی زوجہ کبھی کہہ دیتی ہو کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ ہاں، بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، کبھی شوہر اپنی زوجہ سے کہہ رہا ہو کہ تم مجھے چاہتی نہیں ہو اور مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ تو اب یہ شکوک و شبہات جو ہے نا پھر یہاں سے جنم لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا آپسی اختلاف تھا، اب آپ کا اختلاف اتنا بڑھ گیا نا کہ ایک دوسرے کی پسند آپ کو پسند ہی نہیں آ رہی، آپ جو ہے نا وہاں کمپرومائز کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ وہ جو ہے نا سیکریفائز کرنے کے لیے کسی بات پر تیار ہی نہیں ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو کہوں وہی ہونا چاہیے۔ مرد کی بھی یہ پرابلم ہو رہی ہے، کہیں بیوی کی یہ پرابلم ہو رہی ہے، کہیں شوہر کی پرابلم ہو رہی ہے تو کہیں بیوی کی پرابلم ہو رہی ہے۔ تو اب اگر دونوں اپنی اپنی بات پر اڑے رہیں گے اور ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ گاڑی کے 2 پہیے ہو، شوہر آگے کی طرف جانا چاہ رہا ہے اور بیوی پیچھے کی طرف جانا چاہ رہی ہے، یعنی پیچھے والا پہیا ریورس میں گھومنا چاہ رہا ہے اور آگے والا پہیا آگے کی طرف گھومنا چاہ رہا ہے، تو اب آپ بتائیے کہ گاڑی چل پائے گی؟ آپ کی گاڑی تو چل ہی نہیں پائے گی، اور یہ گاڑی چلانے کا انداز بھی نہیں ہوتا، اور نہ یہ چلنے کا انداز ہوتا ہے، نہ چلانے کا انداز ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جب آپ کی گاڑی چلے گی ہی نہیں تو پھر آپ اپنی منزل تک پہنچو گے کیسے؟ آپ دنیا میں بھی اور قبر و آخرت میں کامیاب کیسے ہوں گے؟ اور رہی بات یہ کہ جو چند ایک ایگزامپلس میں نے آپ کو دی ہیں کہ اگر آپ کے درمیان اس طرح کے اختلاف کو اگر آپ بڑھاوا دیں گے، یعنی آپ کمپرومائز کرنے کے لیے یار تیار نہیں ہو، آپ نے جو ہے نا جس کو اپنا لائف پارٹنر چنا ہے، آپ نے جس کو اپنا لائف پارٹنر بنایا ہوا ہے، جس کے ساتھ آپ کو ساری زندگی گزارنی ہے، آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا سیکریفائز نہیں کر سکتے؟ آپ کو جو لباس پسند ہے وہی چاہیے، آپ کو جو کھانا پسند ہے وہی چاہیے، آپ کے دل میں جو بات آ رہی ہے آپ وہی کریں گے۔ کیا بیوی اپنے شوہر کے متعلق کچھ سیکریفائز نہیں کر سکتی، کچھ کمپرومائز نہیں کر سکتی؟ کیا شوہر اپنی وائف کے لیے، اپنے بچوں کی امی کے لیے کچھ کمپرومائز یا سیکریفائز نہیں کر سکتا؟ اب دونوں بھی اگر اپنی اپنی بات پر اڑے رہیں گے کہ مجھے جھکنا ہی نہیں ہے، ہاں یہاں پر جو ہے نا بات بھی آتی ہے کہ میں کیوں جھکوں، تو بھائی جھکنے والی بات کہاں سے آ گئی؟ آپ تو دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کے لباس ہو، آپ دونوں ایک دوسرے کے پارٹنر ہو، آپ اپنی گاڑی کے، اپنے بچوں کی گاڑی کے جو ہے نا جنہیں آپ کو منزل تک پہنچانا ہے اس کے دونوں پہیے ہو، تو پھر یہ بات کہاں سے آ گئی کہ جھکنے والی بات؟ تو یہ تو ہے ہی نہیں۔ اگر آپ اپنے اندر یہ بات لے کر آ رہے ہیں کہ بیوی اگر یہ سمجھے کہ میں شوہر سے افضل ہوں، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں، تو شاید کہیں نہ کہیں آپ کے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے۔ اور اگر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میں بیوی کے سامنے کیسے جھکوں، میں تو مرد ہوں، میں تو اکڑ کے کھڑا رہوں گا، تو بھائی
آپ اپنی لائف کو کیسے چلاؤ گے؟ تو وہ کہتے نا کہ طوفان جب آتا ہے تو وہی درخت باقی رہتے ہیں کہ جن کے اندر کچھ جھکاؤ ہوتا ہے، اور اکڑے ہوئے درخت جو ہوتا ہے نا وہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ تو ہماری لائف بھی ایسے ہی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے کے سامنے سیکریفائز نہیں کریں گے ایک دوسرے کے لیے، اور ایک دوسرے کے لیے کسی بات پر اگر کمپرومائز نہیں کریں گے، تب جا کر کے جو ہے نا پھر یہ محبت کی کمی کی بات آتی ہے، اور جہاں محبت کی کمی کی بات آتی ہے تو اب وہاں سے جو ہے نا پھر یہ شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب جب شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر پتہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور اس کا انداز کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بیوی کے دل میں جو ہے نا شک پیدا ہو گیا اپنے شوہر کو لے کر، اب اس کے موبائل پر اگر کسی کی کال آتی ہے تو آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا، اور اگر اسلامی بہنیں اگر مجھے دیکھ رہی ہیں تو تھوڑا سا نا غور کرنے والی بات ہے کہ کبھی کبھی کیا آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ بھی تھوڑا سا آپ غور کر لیجئے گا۔ اور اسلامی بھائیوں کے لیے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی آپ نے اپنے بچوں کی امی کے ساتھ ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ بھی سوچ لیجئے گا کہ آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی یہ موبائل اپنے بیڈ روم میں رکھ کر کسی کام میں مصروف ہے، اگر کسی کی کال ایک یوں سمجھ لیں کہ ان ایکسپیکٹڈ ٹائم پر آ جاتی ہے، یا ان نون نمبر ہوتا ہے، یا ان ایکسپیکٹڈ ٹائم پر اگر کال آتی ہے تو آپ شک کی وجہ سے اس کی اسکرین پر دیکھ تو نہیں رہے کہ کس کا کال آ رہا ہے؟ اپنی بیوی کو یا اپنے شوہر کو بتائے بغیر آپ نے کال ریسیو کر لیا، اور سامنے سے جو ہے نا بغیر آواز کی آپ سن رہے ہیں کہ سامنے والا کون ہے۔ اب جو ہے نا بیوی نے کال ریسیو کیا اور پھر یہ خاموشی کے ساتھ سن رہی ہے نا کہ سامنے کون ہے، اور چلو اتفاق ایسا ہوا کہ سامنے سے کسی خاتون کی آواز آتی ہے، تو اب بتاؤ آپ کیا کرو گی؟ آپ شوہر نے اگر کال ریسیو کیا ہے اور اگر کسی مرد کی آواز آتی ہے تو اب بتاؤ اس وقت آپ کیا کرو گے؟ وہاں تو آپ کا شک جو ہے نا اور زیادہ بڑھ گیا۔ اچھا، اب میں یہاں پر جو ہے نا کچھ آپ کو اور باتیں بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا شوہر اگر کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے تو کیا وہاں فیمیل امپلائیز نہیں ہے؟ پاسبل ہے کہ اس کی مینیجر فیمیل امپلائی ہو، اس کی باس جو ہے نا وہ فیمیل ہو، اور اس کی طرف سے کال آیا ہو، آپ نے تو صرف 2-4 سیکنڈ جو ہے نا اس کی آواز سنی ہیلو ہیلو والی، اور پھر شک میں مبتلا ہو گئے کہ اس کو تو لڑکیوں کا کال آ رہا ہے، مجھ سے تو محبت نہیں کر رہا نا، اب میری تو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی اس کو، اور پھر اب یہ کسی اور کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ اب شوہر جو ہے نا اسی طرح اپنی بیوی کا کال ریسیو کرے اور اتفاق کسی مرد کی اگر آواز آ جاتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی زوجہ کا بھائی ہی جو ہے نا وہ کال کیا ہو سکتا ہے کبھی اس کے کزنس نے کال کیا ہو، کسی رشتہ دار نے کال کیا ہو، اور پھر وہی ایک جائز رشتہ ہے وہاں پر، لیکن آپ تو جو ہے نا شک میں مبتلا ہو گئے، اور دھیرے دھیرے جو ہے نا اب یہ بات بڑھ کر پتہ ہے کہاں تک پہنچتی ہے؟ آپ پھر اپنے دونوں فریقین ایک دوسرے کے ساتھ پھر اتنے شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پاسورڈ کو وہ دیکھتے رہیں گے، اور پھر پاسورڈ اوپن کر کے اپنے سامنے والے فریق کے موبائل سے کبھی وہ چیٹنگ پڑھ رہے ہوں گے، کبھی فیس بک دیکھ رہے ہوں گے، کبھی دیگر سوشل میڈیا کے جو ہے نا پیجز دیکھ رہے ہوں گے، اس کے اکاؤنٹس کو آپ چیک کر رہے ہوں گے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہوئی کیوں؟ حالانکہ دونوں طرف ایسا کچھ نہیں ہے، دونوں کسی بھی اور سے رابطے میں نہیں ہیں، دونوں کا ارادہ بھی نہیں اس طرح کرنے کا، لیکن یہ صرف اور صرف شک کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب آئیے ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ غیرتیں وہ ہیں جنہیں اللہ کریم پسند فرماتا ہے۔ آدمی کے اندر غیرت ہونی چاہیے نا، تو ایسی غیرت کو یعنی کچھ غیرتیں ایسی ہیں کہ جس کو اللہ کریم پسند فرماتا ہے، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جب کہ کچھ غیرتیں وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ وہ غیرت جسے اللہ پاک پسند فرماتا ہے وہ مشکوک چیزوں میں غیرت کرنا ہے، اور جسے ناپسند فرماتا ہے وہ غیر مشکوک چیزوں میں غیرت کرنا ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس کے ایکسپلینیشن کی طرف آتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا اسے۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی بعض شرم و حیا رب کو پیاری ہے، اس پر اسے ثواب ملے گا، اور بعض غیرتیں رب تعالیٰ کو ناپسند ہیں جن سے بندہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ مزید فرماتے ہیں کہ غیر مرد کا گھر میں آنا
اپنی بیوی سے کلام کرتے دیکھنا، اس پر غیرت کھا جانا، یہ قوت ایمانی کی دلیل ہے۔ یعنی اس میں مثال دی آپ نے کہ اگر کسی کی زوجہ سے کوئی غیر مرد آ کر اگر بات کرتا ہے یا کہیں پر بھی بات کرتا ہے تو اب شوہر کے اندر غیرت کا پیدا ہونا یہ قوت ایمانی کی دلیل قرار دیا گیا۔ اسی طرح خود اجنبی عورت سے خلوت میں یعنی علیحدگی اختیار کرنے پر غیرت آ رہی ہے کہ میں ایک غیر عورت کے ساتھ اکیلے کیسے بیٹھوں، کیسے بات کروں، تو یہ بھی جو ہے نا ایک غیرت ایمانی کا تقاضا ہے، اور یہ شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ اس سے جو ہے نا دوسروں کو ہم پر شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر بھی غیرت کرنا یقیناً بہت اچھی بات ہے، لیکن بلا وجہ کسی پر شک کرنا، بلا وجہ کسی پر بدگمانی کرنا، یہ غیرت نہیں بلکہ فتنہ فساد پیدا کرنے کا، فتنہ فساد بڑھانے کا، یا فتنہ فساد میں مبتلا ہونے کا ذریعہ ہے۔ بعض خاوندوں کو اپنی بیویوں پر بلا وجہ بدگمانی رہتی ہے، اور کچھ عورتیں اپنے شوہروں پر جو ہے نا وہ بلا وجہ بدگمانی کرتی رہتی ہیں، جس سے اس کی وجہ سے جو ہے نا اس سبب سے ان کے گھر میں ہر وقت آپس میں ٹھنی رہتی ہے۔ اب آپ تھوڑا سا غور کر لیں کہ آپ کے اندر جو ہے نا یہ شک پیدا ہو گیا کہ میری زوجہ کسی سے کانٹیکٹ میں آ گئی، یا زوجہ کو یہ شک پڑ گیا ہے کہ میرا شوہر جو ہے نا کسی سے کانٹیکٹ میں آ گیا ہے۔ اب آپس میں نا روزانہ آپ کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر آپ جھگڑ رہے ہیں، نا اتفاقی پیدا ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ روزانہ آپ کے ان جھگڑوں کو جب آپ کے بچے دیکھتے ہوں گے تو وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، اور الزام لگاتے لگاتے جو ہے نا آپ کی زبان سے اس طرح کے الفاظ بھی نکل رہے ہیں کہ آپ فلاں سے کانٹیکٹ میں ہیں، آپ فلاں سے کانٹیکٹ میں ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ بچوں کی جو ہے نا انجانے میں آپ اس بات کی تربیت کر رہے ہو کہ بیٹا ہم تو جو ہے نا شادی کے بعد بھی دوسروں سے کانٹیکٹ میں ہیں، تم کو بھی کانٹیکٹ میں آنا چاہیے؟ یعنی بچوں کو تو آپ راستہ بتا رہے ہو نا یار، ان کی پرورش کیسے کرو گے، ان کی تربیت کیسے کرو گے، ان کے اخلاق کیسے سنوارو گے آپ، ان کی تعلیم کا کیا ہوگا، ان کی تربیت کا کیا ہوگا، ان کے فیوچر کا کیا ہوگا۔ اچھا، اسی طرح سے اگر آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بدگمانی اور شک و شبہے میں مبتلا رہیں گے تو آپ کے گھر میں آپ کے بوڑھے ماں باپ نہیں ہیں، آپ کے دیگر رشتہ دار نہیں ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ بڑھاپے میں تو کم سے کم اپنے ماں باپ کو سکون دینا چاہیے، انہیں اطمینان کے ساتھ اپنی لائف کو گزارنے کے لیے جو ہے نا سہارا دینا چاہیے آپ کو۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے نکاح تک کتنے جتن کیے ہوئے ہیں، کتنا جو ہے نا آپ کو پالا پوسا ہے، آپ کے لیے کتنا اسٹرگل انہوں نے کیا ہے، کتنی کوششیں انہوں نے کی ہیں، بھوکے پیاسے رہے ہوں گے۔ اب بڑھاپے میں جو ہے نا بڑی خوشیوں کے ساتھ آپ کا نکاح کروا کر آپ کو جو ہے نا ایک ازدواجی زندگی میں انہوں نے ڈائیورٹ کیا، آپ اپنی ایک نئی لائف شروع کرنے میں کامیاب ہوئے، تو اب بڑھاپے میں ان کو سکون نہیں دو گے آپ؟ اب کیا بڑھاپے میں بھی وہ آپ کے اسی طرح کے مسائل حل کرتے بیٹھیں گے؟ کیا آپ ہی کی ٹینشن میں جو ہے نا ان کا بی پی ہائی ہوتا رہے گا، ان کی شوگر بڑھتی رہے گی، ان کے جو ہے نا ہارٹ کے وال بلاک ہوتے چلے جائیں گے؟ یعنی ٹینشن کتنی دو گے آپ؟ کبھی جو ہے نا اس ٹینشن کی وجہ سے پیرالائزڈ ہو رہے ہیں، اس ٹینشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ برین ہیمریج ان کو ہو رہا ہے، ان کے جو ہے نا دل کی پرابلم ہو رہی ہے، دھڑکن کمزور ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ آپ ہی کی اسی ٹینشن میں روتے روتے ایک دن ان کی جان چلی جائے، آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ آپ تو اپنی لڑائیوں میں مصروف ہو، کیونکہ تو آپ کو تو یہ لگ رہا ہے نا بھائی کہ مجھے جھکنا کہاں ہے، آپ کو بے عزتی فیل ہو رہی ہے۔ یعنی اپنے شوہر کے سامنے بیوی اگر سوری بول دے تو بیوی کو یہ لگ رہا ہے کہ میری کوئی عزت نہیں، شوہر اگر اپنی بیوی کو سوری بول دے تو شوہر کو یہ لگ رہا ہے کہ میری کیا عزت نہیں ہے۔ تو بھائی آپ دونوں کی آپس میں عزت ہے، کیوں آپ جو ہے نا ایک دوسرے کی تعظیم نہیں کر رہے ہو؟ کیوں آپ دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کو ریسپیکٹ نہیں دے رہے ہو؟ کیوں آپ ایک دوسرے کو جو ہے نا آپ آپس میں اگر کوئی اختلاف ہو گیا ہے، کوئی شک پیدا ہو گیا ہے، بیٹھے اور بیٹھ کر جو ہے نا اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادوں کے ساتھ اس کو سلجھانے کی کوشش کیجیے۔ کیوں آپ بات کو بڑھاوا دے رہے ہو؟ اچھا، جو پرابلم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کی بات
کچھ پردے والی باتیں ہوتی ہے، کچھ بیڈ روم والی باتیں ہوتی ہے، مرد جا کر اپنے دوستوں کے سامنے شیئر کر رہا ہوتا ہے، اور زوجہ جو ہے نا اپنی سہیلیوں یا اپنی پڑوسنوں یا پھر یہ کہ اپنی بہنوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوتی ہے۔ بولے یار شرم و حیا کا بھی کوئی تقاضا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس طرح سے جو ہے نا آپ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ گئے ہو۔ جو بات آپ اپنے دوست سے یا جو بات آپ اپنی سہیلی سے شیئر کر رہی ہو یا دوست سے شیئر کر رہے ہو، تو کیا اس کو آپ اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے اس بدگمانی کو دور نہیں کر سکتے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ بیٹھے تو کبھی ایک مرتبہ بیڈ روم میں اور بیٹھ کر جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جو غلط فہمی آپ کو ہوئی ہے نا، آپ اس پر کھل کے بات کر لو۔ ہاں، بیٹھ جاؤ ایک مرتبہ اور کھل کے بات کر لو کہ میرے ذہن میں جو ہے نا آپ کے متعلق یہ باتیں ہیں، آپ تھوڑا سا کلیئر کر دیں تاکہ میرے دل کو سکون ہو جائے۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے یہ جملے بولے اور پھر بعد میں جب وضاحت ہو جائے نا تو بلا وجہ شک نہیں کریں۔ پھر اپنے شوہر پر آپ اعتماد کریں، آپ اپنی زوجہ پر اعتماد کریں۔ ایکسپلینیشن ہو گیا نا، پھر اس کے بعد آپس میں محبت کے ساتھ مل کے رہیں اور جو بھی بدگمانیاں ہوئی تھی یا غلط فہمیاں ہوئی تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے بیڈ روم سے بھی بات باہر نہیں جائے گی کہ آپ کے درمیان کوئی اس طرح کی باتیں بھی چل رہی ہے۔ کلیئر کر لو، انشاءاللہ لائف خوشگوار گزرے گی، اور آپ کی وجہ سے پورا خاندان جو ہے نا خوشگواری والے ماحول سے دور ہو جائے گا۔ لڑکی کے مائکے والے وہاں پریشان رہیں گے اور لڑکی کے سسرال میں لڑکے کے گھر والے یہاں یہ پریشان رہیں گے۔ دونوں خاندان پریشان ہیں نا آپ کی وجہ سے، آپ کے بچے بھی پریشان ہیں۔ بہرحال آئیے، اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو چکا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو، آپس کی اگر کوئی اس طرح کی رنجشیں ہوتی ہیں اور شکوک اور شبہات اگر پیدا ہو رہے ہیں، تو آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے اس کو شیئر کریں، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر سنی سنائی بات سچی نہیں ہوتی، ہر دیکھی ہوئی بات بھی بعض اوقات سچی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ جو ہے دریا کے کنارے آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی جو ہے نا وہاں پر موجود تھا جو ایک عورت کے ساتھ میں تھا اور اس کے ہاتھ میں بوٹل تھی۔ تو حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں جو ہے نا ایک شک پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی نشے والی چیز پی رہا ہو، شراب پی رہا ہو، اور پتہ نہیں کس غیر عورت کے ساتھ یہ بیٹھا ہے اور وہ بھی تنہا بیٹھا ہے۔ تو اتنے میں اس دریا کے اندر ایک جو کشتی آ رہی تھی، اس کشتی میں چند لوگ سوار تھے، وہ کشتی الٹ گئی اور اس نے چھلانگ لگائی اور سارے لوگوں میں سے صرف ایک کے بجائے سارے لوگوں کو وہ بچا کر لایا، اور حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور آ کر امام حسن بصری سے کہا کہ تم نے جو میرے بارے میں سوچا ہے نا، اگر تم میں ہمت ہے تو اس ایک آدمی کو جو ابھی ڈوب رہا ہے اس کو بچا لاؤ۔ لیکن حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے یہ بات ریئلائز ہوئی کہ یہ کوئی اللہ کا نافرمان بندہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا بڑا پہنچا ہوا ولی معلوم ہوتا ہے کہ میرے دل کی بات بھی اس نے جان لی، میرے دل میں جو بات پیدا ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ زندگی کی پہلی ملاقات میں اس نے میرا نام بھی جان لیا اور بغیر بتائے میرا نام لے کر یہ کہہ رہا ہے۔ تو جب وہ اس آدمی کو بھی بچا لیا گیا تو وہ اللہ کا بندہ آ کر کہتا ہے کہ اے حسن بصری، تمہارے دل میں جو بات پیدا ہوئی نا وہ درست نہیں تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس عورت کے ساتھ میں ہوں وہ کوئی غیر عورت نہیں ہے بلکہ میری ماں ہے، اور ہاتھ میں یہ جو بوٹل آپ دیکھ رہے ہو نا، اس میں شراب نہیں ہے، اس میں کوئی نشہ والی چیز نہیں ہے، بلکہ میں تو سرکہ پی رہا ہوں۔ تو اس طرح جو ہے نا آپ اگر کبھی اپنی زوجہ کو کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یا ہنس کر باتیں کرتے ہوئے، کیونکہ آج کی سوسائٹی کا جو ایک ماحول ہے، بچپن سے جو ہے نا کزنس کے ساتھ ایک جوائنٹ فیملی میں رہی آپ کی زوجہ، اب ان کے ساتھ اگر وہ کھل کے بات کر رہی ہے، حالانکہ شریعت نے جو ہے نا بالغ ہونے کے بعد ان سے پردہ قرار دیا ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں سوسائٹی کی، جو آج ہماری سوسائٹی کا ماحول ہے۔ اگر آپ کو کبھی اس طرح لگتا ہے کہ فلاں اپنے کزن بھائی کے ساتھ یا آپ کا شوہر اپنی فلاں کزن سسٹر کے ساتھ میں اگر اس طرح جو ہے نا بالکل کھل کر باتیں کرتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، تو اب ایک سوسائٹی کا اثر ہے یہ، لیکن آپ کیوں شک میں مبتلا ہو گئے؟ آپ کیوں بدگمانی کرنے لگ گئے؟ اگر آپ کو واقعی شک لگ رہا ہے نا، تو شک کی وجہ سے اپنے اندر ہی اندر گھٹنے کے بجائے اور اپنے شک کو جو ہے نا مضبوط کرنے کے بجائے ایک مرتبہ بیٹھ کے بات کر لو۔ ہاں، معاملہ ہی کلیئر ہو جائے گا کہ میں نے آپ کو جو ہے نا اس طرح کرتے دیکھا ہے، یہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے، بیوی اپنے شوہر سے کہہ دے، اور دونوں کو چاہیے
کیا چاہیے کہ ایک دوسرے کی بات کا خیال رکھیں. شوہر نے منع کر دیا نا کہ اب ان سے ہنسی مذاق نہیں کرنا، اتنا کھل کے بات نہیں کرنا، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ پابندی کرے. اب وہ طیش میں نہیں آئے، بولے آپ تو مجھ پر شک کر رہے ہو، میں اپنے کزن سے بھی اگر بات نہیں کروں گی تو کس سے کروں گی، اگر آپ جو ہے نا اتنی پابندیاں کیوں لگا رہے ہو، آپ کے گھر میں آنے کے بعد جو ہے نا اس طرح کا ہو گیا ہے. تو اب یہ جو ہے نا تانے دینے والے کام نہیں کرے، کیونکہ آپ کا شوہر آپ کو کسی حلال کام سے نہیں روک رہا، وہ حرام کام سے ہی روک رہا ہے. ہاں، شریعت نے جس سے پردہ قرار دیا ہے، شریعت نے جن چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے، اگر آپ کا شوہر آپ کو وہ بات اگر بتاتا ہے تو آپ کو تو اچھی بات بتا رہا ہے نا. آپ کو تو رب کی اطاعت کرنی چاہیے، اور شوہر کی اطاعت کرنے پر بھی تو آپ کو ثواب ملے گا. اور اگر زوجہ اگر آپ کو یہ بتاتی ہے تو اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ کسی کے ساتھ اس طرح فری نہ ہو، اور کوشش کریں، چاہے آپ اپنی آفس میں ہوں، اپنی جاب پر ہوں، بزنس میں ہوں، یا آپ کی کوئی کلائنٹ ہو، یا پھر آپ کے کوئی رشتہ دار ہوں، تو اس طرح آپ فری نہ ہو. جس چیز کو، جس بات کو آپ کی زوجہ پسند نہیں کر رہی ہے، اس کے دل میں شک پیدا ہو رہا ہے، آپ چھوڑ دو نا بھائی. کیوں پکڑ کے بیٹھے ہو، کیوں ضد کر کے بیٹھے ہو کہ مجھے تو بات کرنی ہی ہے، یہ تو میرا کام ہی ہے، یا پھر میرا فلاں ہی ہے، مجھے تو کرنا ہی پڑے گا، میں ان سے نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا، تھوڑا تو انجوائے کرنے دو. تو یہ سارے کام جو ہے نا یہ نہیں کرنے چاہیے. بہرحال FGN چینل کے ناظرین، آئیے نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ انشاء اللہ تبارک و تعالی ان برائیوں سے، ان شکوک و شبہات سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی ضرور کوشش کریں گے. پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، اب آئیے ایپیسوڈ کا ہمارا اختتامی وقت ہے. شک کی وجہ سے اگر آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں تو اب ایپیسوڈ کے آخری میں یہ بھی سنتے آپ جائیے کہ اس طرح کرنے سے ہماری آخرت کا کیا نقصان ہے. دنیا تو برباد ہو ہی رہی ہے، گھرانہ ٹوٹ رہا ہے، طلاق ہو سکتی ہے، آپ جو ہے نا پوری زندگی ٹینشن میں گزار سکتے ہو سکتا ہے طلاق کے بعد آپ کو دوسرا کوئی لائف پارٹنر نہ مل پائے، اور زندگی بھر جو ہے نا آپ کو اکیلے پن میں اپنی لائف گزارنی پڑے. آپ کے بچے جو ہے نا نہ ماں کے رہیں گے نہ والد کے رہیں گے، ان کی لائف پھر وہ بکھر کے رہ جائے گی. تو دنیا میں بھی بڑے نقصان ہیں اور قبر و آخرت میں بھی بڑے نقصان ہیں. اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی مناظر جو پیارے آقا علیہ السلام نے خواب میں دیکھے، تو ان مناظر میں سے کچھ باتیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کی بھی ارشاد فرمائے کہ کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا. جی ہاں، اب آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ آپ کی زبان کو اگر باہر نکال کر اس کے اندر جو ہے نا کسی نڈل سے یا پھر کسی کیل وغیرہ سے ہول ڈال کر کے اگر 2 کلو کا وزن آپ کی زبان پر لٹکا دیا جائے، آپ بتاؤ کیسے برداشت کرو گے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو جو ہے نا پورے جسم سمیت ان کی زبان سے ہی لٹکایا گیا تھا. میں نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں پر بلا وجہ الزام لگایا کرتے تھے. اب وہ لوگ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے. مزید اور سنیے گا کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں آپ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب میں اپنے ہی کسی عزیز کو دیکھا جس کا نام تھا جریر خطفی. تو اس کو دیکھنے کے بعد پوچھا کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. ریزن پوچھا کہ کیا ریزن تھا کہ مغفرت ہوئی آپ کی؟ تو مغفرت کا سبب کیا بنا؟ تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ اس تکبیر کہنے پر، میں نے اللہ پاک کی تکبیر کہی تھی. کہاں کہی تھی؟ اس تکبیر پر اللہ نے میری مغفرت فرمائی جو ایک مرتبہ میں نے جنگل میں کہی تھی، اپنے رب کا نام لیا تھا. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. پھر اس خواب دیکھنے والے نے دوسرے شخص کا نام لیا اور پوچھا کہ فرزدق جو دوسرے شخص کا نام تھا تو اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا. تو پوچھا کہ اس کا کیا ہوا؟ تو اس خواب میں آنے والے شخص نے جواب میں کہا کہ افسوس، اسے عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے، وہ ہلاکت میں گرفتار ہو گیا. کہا کہ کیوں؟
تو جواب دیا اس وجہ سے کہ وہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگایا کرتا تھا۔ تو FGN چینل کے ناظرین، اس وقت میرے سامنے جتنے افراد بیٹھے ہیں، میں ان سب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ رشتے بہت سارے ہیں نا۔ ساس کو چاہیے کہ اپنی بہو، بھابھی کو چاہیے کہ اپنی نند، نند کو چاہیے کہ اپنی بھابھی، جیٹھانی کو چاہیے کہ اپنی دیورانی، اور دیورانی کو چاہیے کہ اپنی جیٹھانی، پھر اسی طرح سے دیگر اور بھی رشتے۔ مزید اس کے علاوہ مرد کو چاہیے کہ اپنے خاندان میں رہنے والی دیگر خواتین، کسی پر بھی جو ہے نا الزام نہ لگایا جائے، بالخصوص جو پاک دامن ہے اس کے اوپر تہمت نہ لگائی جائے، اس کے دامن کو داغدار نہ کیا جائے، ورنہ یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن یا تو ہمیں بھی زبانوں سے لٹکایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کہ جس طرح اس شخص کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگایا کرتا تھا، اس وجہ سے اسے ہلاکت میں، عذاب میں مبتلا کیا گیا، تو ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، چونکہ آج ہمارے ایپیسوڈ کا یہاں وقت مکمل ہوا، لہٰذا میں آپ تمام سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، آپس میں کمپرومائز والا جو ہے نا ذہن ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کے لیے سیکریفائز کرنے کا ذہن ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے احساسات کو، فیلنگز کو جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنے خاندان والوں کا خیال رکھیں، اور اپنی سوسائٹی میں خوشیاں بکھیرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب ملے مٹی کے ذرے اینٹیں بن جاتے ہیں وہ، اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ، جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر، جب دیوار